اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب عصر ظہور کا آج حصہ سوم ہے۔ باقی 2 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنام عصر ظہور پہ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خانہ جنگی۔ یہ معاملہ بنی اسرائیل میں اس حد تک پہنچ گیا کہ بعض گروہوں نے بعض دوسروں کے خلاف بت پرست طاقتوں سے جو ان کے اطراف میں باقی تھیں مدد طلب کی۔ بعض نے مصر کے فرعونہ سے اور بعض نے آشوریوں اور بابلیوں سے مدد طلب کی۔ یہودی وفات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ببکم یعنی نابلس میں اکٹھے ہوئے اور ان کی اکثریت نے یربعام بن نبات کی بیعت کر لی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دشمن تھا اور اب کی زندگی میں فرعون مصر کے پاس بھاگ گیا تھا، اور جب سلیمان کی وفات ہوئی تو واپس آ گیا اور یہود نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے دریائے اردن کی مغربی پٹی پر اسرائیل کے نام سے ایک حکومت قائم کی اور اس کا دارالحکومت ببکم یا سامرا کو قرار دیا۔ بہت کم لوگوں نے حضرت سلیمان کے فرزند رجعام کے ہاتھ پہ بیعت کی جنہوں نے اپنی حکومت کا دارالحکومت قدس کو قرار دیا۔ ان کی حکومت یہودا کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی جناب آصف بن برقیہ کہ جن کا یہ وصف قرآن نے بیان کیا تھا کہ تو بنی اسرائیل سے ان کے حصے میں کچھ بھی نہ آیا سوائے ان کے کہ وہ ان کو جھٹلاتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے۔ توریت بتاتی ہے کہ یربعام کے پیروکاروں میں بت پرستی اور کفر عام تھا، اور یہ کہ اس نے سونے کے وہ بچھڑے بنوائے، ایک کو بیت ایل میں اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور ان کے پاس جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا اور ان سے یہ کہا کہ یہ تمہارے معبود کہ جن کو میں تمہارے لیے مصر سے لے کر آیا ہوں، تم ان کے پاس جانوروں کو ذبح کیا، اور ان سے یہ کہا کہ یہ ہیں تمہارے معبود جن کو میں مصر سے لایا، اور یروشلم کی طرف چڑھ کر نہ جایا کرو۔ پس عوام نے اس کی بات مان لی۔ کتاب سلاطین باب 12 صفحہ نمبر 26 سے 33۔ یربعام نے ان 2 بچڑوں کے ساتھ ہی دوسرے معبودوں کی پوجا کا آرڈر بھی جاری کیا۔ ان میں سے قید کے معبود اشترو موآبین کے معبود ینین اور کموش امونین کے معبود مکلوم تھے۔ 3 سال کے بعد یہودا کی حکومت بھی اسی راستے پر آ گئی اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ فرعون مصر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور یربعام کی مدد کے لیے حملہ کر دیا تاکہ سلیمان کے بیٹے اور ان کی جماعت کی حکومت کا خاتمہ کر سکیں۔ اس نے قدس پہ قبضہ کیا، بیت الرب بیت الملک کے خزانے اور ہر چیز لوٹ کر لے گئے۔ سونے کی ڈھالیں بھی کہ جنہیں سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا وہ بھی لوٹ لیں۔ کتاب سفر الاخبار جلد اول اور سلاطین۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون مصر کو حالات نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے قبضے یا اپنی اتحادی یربعام کے قدس پر قبضے کو برقرار رکھ سکے، کیونکہ شیشک کی واپسی کے بعد ایک چھوٹی مملکت وجود میں آ گئی جس کی یربعام کے ساتھ جاری رہی۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ دونوں حکومتیں کمزور ہیں اور اپنی داخلی جنگوں میں مصروف ہیں، ارامیوں نے یہودا حکومت پر حملہ کر دیا اور ان کے سرداروں کو قیدی بنا کے دمشق لے گئے اور ان پر جزیہ فرض کر دیا، اور یہ ارامی بن حدد بادشاہ کے زمانے میں ہوا، تقریباً 879 اور 843 قاف میم میں۔ آخاب بن عمری کی مملکت میں یربعام کی مملکت پر بھی جزیہ اور اپنی حمایت فرض کر دی گئی۔ یہورام بادشاہ کے زمانے میں فلسطینیوں اور عربوں نے جنگ لڑی جو کہ یہودا کی مملکت کے قریب الکوشیسین کے جانب تھی۔ انہوں نے قدس پہ قبضہ کیا، تمام وصول کو لوٹ لیا جو کہ بیت المال میں تھے، حاکم کی خواتین اور اولاد کو بھی قیدی بنا لیا۔ اس طرح یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ ارامیوں کے لشکر نے بیت المقدس پہ
حملہ کر دیا، ان کے تمام وسائل روسا کو قتل کر دیا اور تمام خزانوں کو لوٹ کر لے آئے اور وہ خزانے اپنے بادشاہ ہزائیل کے حوالے کیے۔ اس طرح اسرائیل کے بادشاہ یوآش نے یہودا پر حملہ کیا اور اس کے گرد فسیل کو توڑ دیا اور بیت الرب میں جتنا بھی سونا چاندی اور برتن تھے سب کو لوٹ کے لے گئے اور بیت الملک کے خزانے کو بھی لوٹ لیا۔ آشوریوں کا عہد۔ یہود پر آشوریوں کا غلبہ ان کے تیسرے بادشاہ کے ذریعے ہوا تھا۔ اس نے آرامیوں کی مملکت اور اسرائیل پر حملہ کر کے ان سب کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودا کی مملکت اسرائیل کے برعکس آشوریوں کی فرما بردار رہی، جیسے کہ توریت میں ہے کہ یہودا کے بادشاہ آجاز بن یوشام نے آشوریوں کے بادشاہ ننگلت پلاسر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل اور آرامیوں پر حملہ کرے۔ بس اس نے ان کے مطالبے کو مان لیا اور ان پہ حملہ کیا۔ پھر اس کے جانشین شلمنسر پنجم نے اس عمل کو جاری رکھا، لیکن وہ اسرائیل کے دارالحکومت ببکم کہ جو سامرا ہے اس کے محاصرے کے دوران مر گیا۔ اس کی مہم اس کے جانشین سرجون دوم نے سامرا پر مکمل قابو حاصل کر کے پورا کیا اور اسرائیل کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا۔ آشوریوں نے مملکت اسرائیل کے خاتمے کے لیے ملک بدری کے منصوبے پر یہود کے ساتھ مل کر عمل کیا اور ان کی وہاں سے ننگلت پلاسر قیدی بنا کر اپنے ملک لے آیا اور ان کی جگہ آشوریوں کو بسا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ فقہ نے اس منصوبے کی تکمیل کے سب منسی وغیرہ کو قید کر کے لے آیا۔ سرجون دوم نے ہران، خابور اور میدیا کی پٹی پر 30,000 یہودیوں کو ملک بدر کیا اور ان کی جگہ آرامیوں کو ٹھہرا دیا۔ یہودا کی مملکت بعد میں اپنے حزقیہ بادشاہ کے دور میں آشوریوں کی اطاعت سے باہر آ گئی۔ بظاہر یہ ان کے مصری رابطے کے بعد ہوا ہے اور آشوری بادشاہ ان پہ غضبناک ہوا۔ یہودا کی مملکت کو وزیر کرنے کے لیے اس نے آخری حملہ کیا اور پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا، قدس پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ حزقیہ بادشاہ نے وہ تمام تر خزانے اور اموال ان کے حوالے کیے کہ جو بیت الرب اور بیت الملک میں موجود تھے۔ موجودہ توریت میں اوپر ذکر شدہ آشوری بادشاہوں کے علاوہ کچھ اور کا بھی ذکر موجود ہے، جیسے سرہدون دان کا آخری بادشاہ آشور بانی پال، یہ دونوں آشوری اقوام کو لے آئے اور ان کو سامرا میں لا کر آباد کیا۔ غلبہ بابلین۔ آشوریوں کا دارالحکومت نینوا مازین اور بابلین کے ہاتھوں سقوط کر گیا۔ انہوں نے ان کے تمام املاک کو آپس میں تقسیم کیا۔ عراق، ملک شام اور فلسطین بابلیس کے حصے میں آیا۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ بنو قد نظر ہے، جس نے شام و فلسطین کو زیر کرنے کے لیے 2 حملے کیے۔ پہلے حملے میں اس نے قدس کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کر لیا اور اس میں جو خزانے اور اموال موجود تھے وہ لوٹ لیے۔ یہودیوں کو ان کے بادشاہ سمیت قیدی بنایا اور اسی وقت یہو باکین بادشاہ تھا، اس کے چچا صدقیہ کو باقی ماندہ یہودیوں پر اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا اور قیدیوں کو بابل کے نزدیک خابور دریا کے قریب نیبور کے علاقے میں ٹھہرایا۔ دوسرا حملہ بنو قد نظر اور فرعون مصر خوفرا کے درمیان اقتدار کے جھگڑے پر ہوا۔ فرعون مصر نے شام فلسطین کے بادشاہوں کو اور قدس کے حکمرانوں صدقیہ کو بابلیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنا اتحادی بنا لیا، لیکن بنو قد نظر بابلی نے فرعون کو نہ سنبھلتے دیا اور اس پر ایک زبردست حملہ کیا۔ مصریوں کو شکست ہوئی اور پورے علاقے پہ بنو قد نظر کا قبضہ ہو گیا۔ بابلی افواج نے قدس میں داخل ہونے کے بعد پورے شہر کو تباہ کیا، ہیکل کو تباہ کر کے اسے جلا دیا، تمام خزانوں کو لوٹ لیا۔ اسی طرح یہودیوں کے بزرگان کے گھروں کو لوٹا اور جلایا، 50,000 افراد کو قیدی بنا لیا۔ صدقیہ کی اولاد کو اس کے سامنے ذبح کر ڈالا اور پھر اس کی آنکھیں نکال کر اسے بھی قیدیوں کے ساتھ اسیر کر لیا اور اس طرح یہود کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔ فارسیوں کا دور۔ بابل ملک پر فارس کے بادشاہ خورس نے قبضہ کر لیا اور بابلیوں کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس نے اپنا حملہ جاری رکھا اور اس حملے میں شام و فلسطین پہ قبضہ کر لیا۔ اس بات کی اجازت دے دی کہ بنو قد نظر کے زمانے کے قیدی اور دوسرے یہودی جو بابل میں ہیں وہ قدس کی طرف واپس پلٹ جائیں اور ہیکل کے جو خزانے تھے وہ ان کے واپس لوٹا دے اور انہیں ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی اور بابل کو ان پر حکمران مقرر کیا۔ خورس کے تابع یہودی حکمران نے ہیکل کی تعمیر کرنا شروع کی، لیکن اس کے ہمسائے میں موجود اقوام نے
خرس کے خلیفہ قمہیس کے خلاف شکایت لکھی، چنانچہ اس نے اس کی تعمیر کو بھی رکوا دیا۔ پھر دار اول نے ان کی اجازت دی اور یہودیوں نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ یہودیوں پہ فارسیوں کا غلبہ جاری رہا اور اس میں خرس، قمہیس، داریوش اول، آشوریوش جو کہ حضرت عزیز کا ہم اثر تھا اس کے سمیت بہت سارے حکمرانوں نے حکومت کی۔ ان میں داریوش دوم، اریخششتا دوم اور سوم اور آخری بادشاہ داریوش سوم تھا۔ اسکندر یونانی نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اکثر فارسی کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ یونانی اقتدار۔ اسکندر مقدونی نے مصر، شام، فلسطین پہ حملہ کر کے ان کو فتح کیا۔ فارس کی افواج ان کے حامی ٹولوں کو شکست دی، قدس میں داخل ہوا اور ان سب کو زیر کیا۔ شمالی عراق میں اربیل کے مقام پہ داریوش سوم کی افواج کے ساتھ بہت بڑا معرکہ لڑا اور ان کا بھی خاتمہ کیا۔ اپنے حملے کو جاری رکھا اور پورے ایران پہ قبضہ کیا۔ اس طرح یہود میں یونانیوں کے زیر تسلط آ گئے۔ اسکندر کے لشکر کے کمانڈروں میں ان کی وفات کے بعد اتنی بڑی سلطنت کی تقسیم پہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ 20 سال کی طویل جنگ کے بعد بطلیموس سے منسوب بطالسطہ مصر میں حکومت کے اکثر حصوں پہ قابض ہو گئے اور سرقس سے منسوب سلوقیون سوریہ میں مملکت کے دوسرے حصوں پہ قابض ہو گئے۔ بطالسطہ کی حکومت آ گئی یہاں تک کہ انتیوخوس سویم سلوطی نے قدس کو بطالتہ سے چھین کر اپنی حکومت میں شامل کیا۔ ایک مرتبہ پھر بطالتہ نے قدس پر قبضہ کیا اور یہ قبضہ رومان کی فتح تک جاری رہا۔ موجودہ توریت نے 6 بطالسطہ کا ذکر کیا ہے۔ بطلیموس اول، دوم، سوم کے نام ہیں اور بطلیموس اول سنیچر کے دن یروشلم میں داخل ہوا اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا کے مصر لے گیا۔ اس طرح 5 سلوقین کا بھی ذکر ہے، انتیوخوس اول، دوم، سوم اور یہ کہ ان میں سے چوتھے نے بھی حکمرانی کی ہے۔ قدس پہ حملہ کیا اور معبد میں جو کچھ اموال تھے وہ سب لوٹ لیے۔ 2 سال کے بعد ایک اور سخت قسم کا حملہ کر کے شہر کو تباہ کر دیا، گھر والوں کو گرا دیا، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا، ہیکل میں اپنے معبود کی مورتی کو نصب کروایا اور یہود کو حکم دیا کہ اس کی عبادت کریں۔ چنانچہ اکثر نے تو اس کی بات مان لی جبکہ کچھ غاروں اور مخفی گاہوں میں چھپ گئے۔ یہ بات یہود المکانین کے انقلاب کا سبب بنی تھی۔ یہ انقلاب جس پر یہودی فخر کرتے ہیں زیادہ تر گروہی جنگ کی شکل میں تھا۔ دیندار یہودیوں نے مل کر بت پرست یونانیوں کے خلاف یہ حملہ کیا۔ مختلف اوقات میں محدود کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ یہ حملے جاری رہے یہاں تک کہ رومانیوں کے غلبے کا دور آ گیا۔ رومیوں کا تسلط۔ یونانی کمانڈر نے سوریہ پہ قبضہ کیا اور اسے اپنی سلطنت روما میں شامل کیا۔ دوسرے سال قدس پہ قبضہ کیا اور اسے سوریہ میں رومی حکمران کے تابع قرار دیا۔ قیصر اگسطس ہیرودس الادومی کو یہودیوں کا بادشاہ مقرر کیا اور ہیکل کی نئے سرے سے خوبصورت انداز میں تعمیر شروع کروا دی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جس طرح اناجیل میں اس کے بیٹے ہیرودوس دوم کا ذکر بھی موجود ہے جس نے حکومت کی۔ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سر کو قلم کر کے بنی اسرائیل کی بدمعاش عورت کو ہدیہ بھی بھیجا تھا۔ اناجیل میں اس طرح مورخین نے نیرون کے زمانے میں جو اضطرابات قدس اور فلسطین میں رونما ہوئے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ اختلافات یہود اور رومیوں میں خود آپس میں یہود کے درمیان تھے۔ قیصر فسبیان نے اپنے بیٹے تیبتس کو اس علاقے کا بادشاہ مقرر کیا اور اس نے قدس پہ حملہ کیا۔ یہود قدس میں قلعہ بند ہو گئے۔ غذا کی قلت کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ تب تیبتس شہر کی فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہوا اور اس طرح شہر پہ قبضہ کیا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کر ڈالا، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ہیکل کو گرا کر نہ صرف جلا دیا بلکہ اس کے نشانات تک مٹا دیے تاکہ لوگ اس جگہ تک کو معلوم نہ کر سکیں، اور جو زندہ بچے انہیں قیدی بنا کر روما لے گئے۔ مسعودی اپنی کتاب الاشرف صفحہ 110 میں لکھتا ہے کہ اس کے حملے میں 3 لاکھ مسیحی اور یہودیوں کا قتل ہوا۔ بظاہر اتنی بڑی تعداد مبالغہ معلوم ہوتی ہے۔
ان واقعات کے بعد یہودیوں پر رومیوں کا قبضہ مضبوط ہو گیا اور اپنی آخری حدوں کو جا پہنچا، جبکہ قسطنطین اور اس کے بعد والے قیاصرے نے مسیحیت کو اپنا دین بنا لیا اور یہودیوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ اور روم پر مکمل فتح حاصل کر لی تو یہودی جب خوش ہوئے اور مسلمانوں کو آ کر فتح کی خبریں سنانے لگے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا تھا، سورہ روم آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے فارسیوں سے بڑی تعداد میں عیسائی قیدیوں کو خریدا کہ جن کی تعداد تقریباً 90,000 بنتی تھی، اور پھر انہیں ذبح کر دیا۔ چند سال بعد جب ہرقل فارسیوں پہ غالب آیا تو اس نے یہودیوں پہ مظالم ڈھائے، ان کو عذاب دیا کہ جو یہودی قدس میں باقی رہے ان کو وہاں سے نکال دیا اور قدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ وہاں یہودیوں کا داخلہ بند ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلیفہ عمر پر یہ شرط لگائی تھی کہ قدس میں کسی یہودی کو سکون نہ دے گا، اور عمر نے ان کے اس مطالبے کو تسلیم بھی کیا اور اس بات کا صلح نامے میں تحریر کیا، جیسا کہ طبری نے اپنی تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سن 17 ہجری کا واقعہ ہے جب قدس اور فلسطین اسلامی مملکت میں داخل ہو گئے۔ یہ سلسلہ 1343 ہجری بمطابق 1925 عیسوی تک جاری رہا، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہود کی تاریخ کا یہ خلاصہ ہمارے لیے بہت سے امور روشن کرتا ہے۔ ایک بات کہ جو سورہ اسراء میں ہے کہ قرآنی آیات میں اس تاریخ سے ان کی تفسیر ہو جاتی ہے، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل فساد کرو گے اور ایک دفعہ بعثت کے بعد فساد کرو گے۔ ان کی تاریخ جو فسادات سے بھری پڑی ہے، اس کی تقسیم اس طرح مناسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعثنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، اس سے مراد مسلمان ہیں، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صدر اسلام میں ان پہ غلبہ دیا۔ ہم ان کے گھروں میں داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ پھر جب ہم اسلام سے دور ہو گئے تو یہود کو ہم پہ غلبہ دے دیا۔ اللہ نے انہیں اموال و اولاد دی اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارے خلاف ان کے اتحادی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان یہودیوں پہ غلبہ دے گا اس وقت جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہیدی عمل اور آپ کے ظہور کی تحریک شروع ہوگی۔ یہودیوں کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے کسی قوم کو یہودیوں پہ مسلط کیا اور پھر دوبارہ یہودیوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ یہ بات فقط مسلمانوں ہی پر صادق آتی ہے، لیکن یہودیوں کے غلبے اور عالمی استکباری طاقت کا وعدہ ایک مرتبہ کا ہے، 2 دفعہ کا نہیں۔ یہ غلبہ اور تسلط یا تو ان کے دوسرے فساد کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اس کا نتیجہ ہے۔ یہودیوں کی پوری تاریخ میں دوسری اقوام پر اس قسم کا غلبہ اور تسلط نہیں ملتا، لیکن موجودہ دور میں، اور وہ بھی دوسری عالمی جنگ کے بعد سے۔ بس یہود اس وقت فساد پھیلانے کے دوسرے مرحلے میں ہیں۔ یہ ایک بڑی قوت ہیں، عالمی استکباری طاقت بنے بیٹھے ہیں، اور ہم ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے الہی وعدے کے آغاز میں ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہم نے ان کے چہروں کو رسوا کر دیا ہے۔ وہ ذلت کا احساس کر رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مکمل فتح دے اور ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں یا امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ داخل ہوں، جس طرح ہمارے بزرگان پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور عالم میں ان کی طاقت کا صفایا کریں۔ بہرحال اس بات پر اللہ کے بہت سے قول دلالت کرتے ہیں کہ اسرائیل کی نابودی اور امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے جو اسلام نہ لائیں گے ان کے عرب ملکوں میں پھیلا دینے کے بعد دنیا میں کافی تعداد میں یہودی باقی رہ جائیں گے۔ اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر فساد کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ وہ روایات میں ہے، اور یہ دجال اعود کان دجال کی تحریک کے زمانے میں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اور مسلمان اس کا صفایا کریں گے، پس جو قتل ہوں گے اللہ تعالیٰ جہنم کو ان سے اٹ دے گا، جو باقی ہوں گے ان کا محاصرہ مسلمان کریں گے اور انہیں حرکت کرنے اور فساد پھیلانے سے روک دیں گے، پس وہ تیسری مرتبہ فساد پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں اس تیسری حالت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بکھرے ہوئے یہودی ایک مرتبہ پھر فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ فساد کی اس تحریک میں بری طرح ناکام ہوں گے۔ عرب اور زمانہ ظہور۔ عصر ظہور میں کردار عرب۔
امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں عربوں اور ان کے حکمرانوں اور ان کے سیاسی حالات کے بارے میں روایات میں کافی تذکرہ موجود ہے۔ ان میں یمن میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی خاطر ایک تمہیدی حکومت کا قیام بھی شامل ہے۔ اس حکومت کی تعریف میں جو احادیث ہیں ہم انہیں علیحدہ لکھیں گے۔ کچھ احادیث تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مصریوں کی حکومت اور قیام کا بتاتی ہیں۔ ان احادیث سے ان کی تعریف کی گئی ہے کہ مصر سے امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے اور خاص وزراء مصر سے ہوں گے۔ کچھ روایات بتاتی ہیں کہ مصر حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے ممبر کا کام دے گا، یعنی عالمی سطح پر اسلام کی تبلیغ کے لیے مصر فکری اور اطلاعی طور پر مرکز ہوگا۔ کچھ احادیث امام مہدی علیہ السلام کے مصر میں داخل ہونے اور ممبر پر فصیح و بلیغ خطبے دینے کے متعلق ہیں۔ اس حوالے سے مصریوں کی حرکت کو ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمہیدی حرکات میں شمار کر سکتے ہیں کہ جن کا ذکر بھی جداگانہ آئے گا۔ بعض احادیث میں عراق کے گروہوں اور جماعتوں کا تذکرہ ہے اور شام کے ابدال یعنی ممتاز مومنین کا ذکر ہے، ان کا ذکر بھی امام مہدی کے اصحاب میں آئے گا۔ کچھ احادیث مغرب کے بارے میں ہیں کہ مغربی افواج مصر، شام، اردن اور عراق میں متعدد بار داخل ہوں گے۔ احادیث میں ان افواج کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان افواج کو دشمنان اسلام امام مہدی کی خاطر تمہیدی تحریکوں کو دبانے کے لیے استعمال کریں گے، اور عرب ممالک میں جو احیاء اسلام کی تحریک اٹھے گی یہ اس کے خلاف ہوں گے۔ یہ عالمی طور پر فیصلہ دینے والی افواج یا عربی تحریک کو روکنے والی افواج کی مانند ہوں گی، اور ان کا ذکر بھی آئے گا۔ سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں مجموعی طور پہ عرب حکمرانوں کی احادیث میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ ان احادیث میں یہ مشہور حدیث ہے کہ تباہی ہے عربوں کی اس شروع فتنے کی وجہ سے کہ جو قریب ہو گیا ہے، یا تباہی عرب کے باغیوں اور سرکشوں کے لیے اس شر کی وجہ سے جو نزدیک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، گویا کہ میں رکن اور مقام کے درمیان اس کی طرف دیکھ رہا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو لوگوں کو نئے سرے سے اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کو ہدایت کریں گے، ایسے امر کی طرف جو مٹ گیا ہوگا۔ عوام کی اکثریت سے اس سے گمراہ ہو چکی ہوگی۔ حضرت قائم علیہ السلام کو مہدی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک گمشدہ اور چھوڑے ہوئے امر کی ہدایت کریں گے۔ قائم اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ حق کی خاطر قیام کریں گے۔ کتاب الارشاد صفحہ 364۔ حکمرانوں اور بہت سارے لوگوں پر اسلام اس لیے گرا ہوگا کہ وہ اسلام سے دوری کے عادی ہو چکے ہوں گے، وہ اسلام کی طرف واپس آنے کو مشکل سمجھتے ہوں گے۔ یہ بات ان کے لیے بار گرا ہوگی اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام پر عمل کرنے کی خاطر بیعت کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ کتاب جدید سے مراد قرآن کا ایک نسخہ اپنائیں گے کہ جو نزول والی کی ترتیب سے تحریر شدہ ہوگا، یعنی صورتوں اور آیات کی ترتیب نہیں ہوگی۔ یہ نسخہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی مواریث کے ہمراہ محفوظ ہے، اور یہ کہ وہ اس قرآن سے مختلف نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی ایک حرف زائد ہوگا نہ ایک حرف کم ہوگا۔ قرآن یہی ہوگا لیکن صورتوں اور آیات کی ترتیب نہیں ہوگی، اور وہ قرآن رسول اللہ کا املا اور حضرت علی علیہ السلام کی تحریر ہوگا، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ قرآن کا جدید ہونا اوپر ذکر شدہ دونوں معنوں میں ہے۔ عبداللہ ابن یافور سے ہے کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، تباہی ہو عربوں کے لیے، اس شر کی وجہ سے نزدیک ہو گیا ہے۔ میں نے سوال کیا، یبن رسول اللہ، عربوں میں سے امام مہدی کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بہت تھوڑے۔ تو میں نے کہا کہ جو لوگ اس امر کو بیان کرتے ہیں وہ تو اس وقت بہت ہیں۔ تو آپ نے کہا، ضروری ہے کہ لوگوں کی پرکھ اور چھان بین ہو، اس پر تال میں لوگوں کی بڑی تعداد باہر نکل جائے گی۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 اور صفحہ 214۔ ظہور کے زمانے میں عربوں کے درمیان اختلاف کی روایات موجود ہیں، جس کے نتیجے میں بعض ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قیام نہیں کریں گے مگر اس وقت تک کہ جب لوگوں میں بہت خوف ہوگا، مصیبت اور فتنوں میں گرفتار ہوں گے۔ اس سے پہلے طاعون کی وبا ہوگی، پھر عربوں میں سخت جنگ ہوگی اور لوگوں میں شدید اختلاف، دین میں گروہ بندی ہوگی، ان کی حالات متغیر ہوں گے، یہاں تک کہ صبح و شام موت کی تمنا کریں گے۔ اس کی وجہ لوگوں کا
روزانہ موقف بدلنا اور ایک دوسرے کو کھانا ہوگا۔ کتاب البحار جلد 52 صفحہ 231۔ اس قسم کی احادیث ہیں کہ عرب اپنے عقائد اور نظریات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنی اقدار کھو دیں گے اور ہر ایک اپنی نئی فکر لے کر اٹھے گا۔ عربوں اور اجمیوں یعنی ایرانیوں کے درمیان اختلاف کے بارے میں احادیث ہیں، یعنی عرب و عجم کے حکمرانوں میں ایسا اختلاف ہوگا جو ختم نہ ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ اختلاف امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جاری رہے گا۔ ہم اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمہیدی تحریک کی قیادت کرنے والے سیاہ جھنڈوں اور ان کی افواج کی قدس کی طرف پیش قدمی سفیانی کی ان کے خلاف حرکت والی روایات کو دیکھیں تو ایک عمومی نتیجہ اس سے نکال سکتے ہیں ماسوائے یمانی کے انقلاب کے جو امام مہدی کے ظہور کی تمہیدی تحریک ہوگا۔ اس طرح وہ اسلامی تحریک کے جو مختلف عرب ممالک میں امام مہدی کی حکومت کی خاطر چلنے والی تمہیدی حرکت کی تائید میں ہوگی، تمام عرب مخالف ہوں گے۔ اس طرح امام مہدی کی عربوں سے جنگ کرنے کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ مکے کی آزادی کے بعد حجاز کی باقی ماندہ افواج کے ساتھ آپ کی جنگ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کی آزادی کے بعد یا آزادی کے وقت بہت بڑا معرکہ لڑا جائے گا۔ پھر عراق کی سرزمین پر سفیانی کے ساتھ کئی بڑے معرکے بھی ہوں گے، اور آخری معرکہ سفیانی کے ساتھ فلسطین کی سرزمین پہ لڑا جانا ہے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ عراق میں خوارج کے ساتھ بھی جنگ کریں گے، ان کا تذکرہ آئے گا۔ اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت قیام کریں تو عربوں اور قریش اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے درمیان سوائے تلوار کے کوئی چیز فیصلہ نہ دے گی۔ جزیرۃ العرب، شام، بغداد، بابل اور بصرہ میں زمین دھنسنے اور زلزلے کے بارے میں بھی احادیث ہیں۔ حجاز میں یا حجاز کے مشرق میں آگ بھڑکنے کی جو 3 یا 7 دن تک جاری رہے گی، یہ ظہور کی نشانیوں میں سے ہے۔ ملک شام اور خروج سفیانی۔ روایات میں شام، شامات، بلاد شام، ملک شام کا لفظ اس علاقے کے لیے بولا گیا ہے جو اس وقت سوریہ اور لبنان ہے۔ اس کو برشام اور جبل لبنان بھی کہا گیا ہے۔ اردن کا نام بھی اس میں شامل ہے اور بعض دفعہ اس کے تحت فلسطین کا علاقہ بھی آتا ہے، اگرچہ عام طور پر بلاد شام اور فلسطین کے نام سے اس پورے علاقے کو ذکر کیا گیا ہے۔ شام سوریہ کے دارالحکومت دمشق کا نام بھی ہے۔ ملک شام، اس کے حوادث اور اس کی شخصیات کا زمانہ ظہور کے حوالے سے کافی تذکرہ موجود ہے۔ ان احادیث کا محور اور مرکزی نقطہ سفیانی کا قیام ہے جو مملکت شام پر قابض ہوگا اور اسے متحد کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے سفیانی کے لشکر کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا۔ سفیانی ملک شام سے اپنے ترک دشمن یعنی روس کا صفایا کرنے کے عراق کے اندر ایرانیوں کے خلاف جنگ میں داخل ہوگا۔ ان ایرانی افواج کے ساتھ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمہیدی قوت ہوں گی، جبکہ اس کی افواج امام مہدی علیہ السلام کی حرکت کو دبانے، حجاز کی حکومت کو بچانے اور ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اسی وقت زمین دھنسنے کا معجزہ واقعہ ہوگا اور وہ معرکہ نزدیک ہوگا۔ سفیانی کی سب سے بڑی جنگ خود امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور وہ فلسطین کی سرزمین پر ہوگی۔ اس وقت سفیانی کی پشت پر یہود اور روم ہوں گے اور وہ اس جنگ کا خاتمہ سفیانی کی شکست اور اس کے قتل پر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کامیاب ہوں گے، فلسطین فتح ہوگا اور آپ فاتح کی حیثیت سے قدس میں وارد ہوں گے۔ ان واقعات کو ہم اس جگہ ذرا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ احادیث سے یہ استخراج کرنا کہ سفیانی کی تحریک کے آغاز سے لے کر اختتام تک کیا ہوگا آسان ہے، لیکن یہ مشکل ہے کہ اس کے خروج سے پہلے کیا ہوگا۔ احادیث میں کچھ تو اجمال ہے اور پھر ترتیب کے لحاظ سے بھی مقدم و مؤخر ہیں۔ بہرحال ان تمام احادیث سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ درج ذیل ہے۔ پہلا، ایک ایسا فتنہ ہوگا جس میں تمام مسلمان مبتلا ہوں گے۔ روم اور ترکوں کا مسلمانوں پہ غلبہ ہوگا، یعنی مغربیوں اور روسیوں کا۔ دوسرا، بلاد شام میں مخصوص فتنہ ہوگا جو شامیوں کے اندر اختلاف اور ان کے کمزور پڑ جانے کا سبب ہوگا اور یہ اقتصادی بحران سے دوچار ہوں گے۔ تیسرا، بلاد شام میں 2 بڑے گروہوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ چوتھا، دمشق میں زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے مسجد کی مغربی جانب اور دمشق کے بعض اطراف منہدم ہو جائیں گے۔ پانچواں، ایرانی اور مغربی فوجیں شام میں داخل ہوں گی۔ بلاد شام پر 3 لیڈروں کے درمیان حکومت کے بارے میں لڑائی ہوگی۔ ان 3 کے نام ہیں الا بقا، الا صحب، السفیانی۔ سفیانی دونوں پہ غالب آ جائے گا۔
سوریہ اور اردن پہ قبضہ کرے گا اور دونوں کو ایک کر دے گا۔ روایات میں سفیانی کے خروج سے قبل کچھ دوسرے واقعات کا تذکرہ ہے کہ جن کا ذکر گزر ہو چکا ہے اور بعد میں بھی ان کا ذکر آئے گا، جیسے روم اور ترک کے درمیان اختلافات، یعنی روس اور مغربیوں کے درمیان اختلاف، ان کی افواج کا اس علاقے کی طرف حرکت کرنا، اور مصری انقلابی کا مصر میں قیام کرنا، مغربی یا مغرب کی افواج کا مصر میں داخل ہونا، عراق میں الشیعانی کا خروج کرنا وغیرہ۔ بہرحال یمانی کے ظہور کا تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو سفیانی کے خروج کا زمانے میں ہی ہوگا یا اس کے بالکل نزدیک۔ بہرحال سیاہ جھنڈوں والے ایرانی وہ پہلے لوگ ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہیدی قوتوں کا کردار ادا کریں گے۔ سفیانی کے خروج سے پہلے ایرانی افواج شام میں موجود ہوں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایرانیوں کا قائد خراسانی ہوگا اور ان کی افواج کا کمانڈر شعیب بن صالح ہوگا، کہ جیسے کہ احادیث میں ہے کہ یہ سفیانی کے خروج کے ہم زمان ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ خراسانی اور شعیب بن صالح سفیانی کے قیام سے 5 سال پہلے ظاہر ہوں گے اور اس کا ذکر آئے گا۔ عام اور خاص فتنے۔ روایات میں بلاد شام میں سفیانی کے فتنے سے پہلے ایک فتنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فتنہ مسلمانوں پر مشرق اور مغربی فتنے کے علاوہ ہے، جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ اس عمومی فتنے کا ہم اثر ہوگا یا اس کے نتیجے کے طور پر ہوگا، کیونکہ احادیث میں یہ غلط ملت ہے اور راویوں نے اس کا وصف بیان کرنے میں باہم ملا دیا۔ بلاد شام میں سب سے بڑا فتنہ داخلی اختلافات ہوں گے، سخت لڑائیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے حکومت کمزور پڑ جائے گی اور شام والے دشمن کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے ہوں گے، بلکہ اپنے ملک کو چلانے کی صلاحیت بھی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس فتنے کو پارٹیوں اور گروہوں کے اختلافات کے فتنے کا نام دیا ہے، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے۔ جب حضرت سے سوال کیا سورہ مریم آیت نمبر 37 کے بارے میں، تو امام نے فرمایا 3 باتوں کے ظاہر ہونے سے فرج اور فتح کا تم لوگ انتظار کرو۔ تو راوی نے کہا یا امیر المومنین وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا پہلا شام والوں کے آپس میں اختلافات، دوسرا خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا ظہور، اور تیسرا ماہ رمضان میں فزع۔ سوال کیا ماہ رمضان میں فزع سے کیا مراد؟ تو آپ نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا جو سورہ شورى کی آیت نمبر 4 میں ہے، ایک ایسی نشانی اور معجزہ کہ لڑکی کو اس کے پردے سے باہر نکال دے گا، سوئے ہوئوں کو بیدار کر دے گا اور بیدار کو خوفزدہ کر دے گا۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 229۔ فتح اور فرج کی 2 نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کیونکہ شام والوں میں اختلاف شروع ہو چکے ہیں، خراسان سے سیاہ جھنڈے بھی ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن امیر المومنین نے شام والوں میں اختلاف، خراسان کے جھنڈے ظاہر ہونے والے اور ماہ رمضان میں خوفناک آواز کے درمیان مدت کا ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اس چیز کا انتظار کئی سال کرنا پڑے، کیونکہ روایات میں ہے کہ فزع، سیاہ آسمانی آواز، خوفناک آواز ظہور کے سال میں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ماہ محرم میں ظہور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ مہدی سے پہلے فتنہ ہوگا جو لوگوں کو محصور کر کے رکھ دے گا۔ شام والوں کو گالی مت دو بلکہ ان ظالموں پر لعنت کرو، کیونکہ یہ ابدال شام سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے سیب یعنی خوفناک آواز بھیجے گا جو ان کا شیرازہ بکھیر دے گا، یہاں تک کہ اگر لومڑیاں، ان لومڑیوں سے مراد یہاں یہود ہیں، وہ بھی ان سے جنگ کریں گے تو وہ بھی ان پہ غالب آ جائیں گے۔ پھر اللہ مہدی کو اگر کم ہوئے تو 12,000 اور اگر زیادہ تو 15,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجے گا۔ ان کی نشانی یا شعار ہوگا امت امت مار دے مار دے۔ 3 پرچموں کے ساتھ ہوں گے، 7 پرچموں والوں کے ساتھ جنگ کریں گے، کوئی پرچم والا نہ ہوگا مگر مملکت اور حکومت کا خواہش مند۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، مسلمانوں کے درمیان الفت، محبت، شوکت، ستوت اور نعمت کو لوٹا دیں گے۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ 183۔ ایک روایت میں ہے کہ شام والوں پر ایسے کو بھیجے گا جو ان کی جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اگر لومڑیاں بھی ان سے جنگ کریں تو وہ ان پہ غالب آ جائیں گی۔ اس وقت میرے اہل بیت سے 3 پرچموں کے ہمراہ ایک مرد خروج کرے گا۔ پہلی والی حدیث آخر تک ہے۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ 96۔ ابدال شام کے معنی ممتاز مومنین ہیں۔ اصحاب امام مہدی علیہ السلام میں ابدال کی مزید تشریح آگے آئے گی۔
اور سیب من السما سے مراد ہے کہ آسمان سے قضاء و قدر۔ ایک روایات میں اس کا مطلب ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو بھیجے گا کہ جو ان کی جماعت میں افتراق اور جنگ ڈالیں گی۔ یہ امام مہدی کے اصحاب کا عسکری نعرہ ہوگا، امت امت یا منصور امت۔ ان کا آپس میں ایک رمزی اور اشارتی نعرہ ہے۔ 3 پرچموں کے ساتھ ہوں گے، یعنی امام مہدی کے اصحاب 3 عسکری گروہوں میں 3 بریگیڈ یا 3 ڈویژن ہوں گے۔ ہر بریگیڈ کا اپنا پرچم ہوگا۔ آپ کے مقابلے میں 7 فوجی گروہ ہوں گے جو آپ کے خلاف جنگ کرنے میں تو متفق ہوں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے لیے حکومت اور اقتدار کا خواہاں ہوگا۔ ان میں داخلی اتفاق بھی نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مخالف فوج کا سربراہ سفیانی ہی ہو، کیونکہ اس کی حکومت کمزور پڑ جائے گی۔ ان پے در پے عسکری ناکامیوں کے بعد کہ جو اس کی حجاز اور عراق کی سرزمین پر اٹھانا پڑیں گے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھی خود اقتدار پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہوں گے، اس وقت وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہوں گے۔ دوسری احادیث میں ہے کہ بلاد شام مغربی ممالک کی طرف سے اقتصادی محاصرے میں ہوگا۔ لوگوں کے حالات معاشی بدحالی کی وجہ سے بہت سخت ہوں گے، اس کی مدد بیان نہیں کی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ داخلی اور خارجی فتنے کے نتیجے میں ہی ہوگا، اور مسلمانوں پر مغربی ممالک کے دباؤ بڑھانے کا ایک ذریعہ و ہتھیار ہوگا۔ روایات میں ہے کہ ظہور کے سال میں بھی بھوک اور قحط اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ نبی پاک کی حدیث ہے، قریب ہے کہ شام والوں کے پاس نہ ہی دینار بچے اور نہ خوراک۔ تو سوال کیا گیا یہ کس طرف سے ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ روم یعنی مغربی ممالک کی طرف سے ہوگا۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا کہ جو مال و دولت کو اس طرح اکٹھا کر کے لائے گا کہ اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بحار الانوار جلد 51 صفحہ 92۔ اس اقتصادی محاصرے اور معاشی بدحالی کا سبب مغربی ممالک ہوں گے۔ جابر بن جعفی سے روایت ہے کہ میں نے امام ابو جعفر محمد بن باقر بن علی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ تو آپ نے فرمایا ایک بھوک عام ہے اور ایک بھوک قحط خاص ہے۔ بہرحال وہ خاص بھوک قحط جو ہے وہ تو کوفے عراق میں ہوگی، اور یہ بھوک اللہ تعالیٰ آل محمد کے دشمنوں پر ڈالے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن عام بھوک شام میں ہوگی۔ ان کو ایسی بھوک قحط اور خوف کا سامنا کرنا ہوگا جس کی مثال نہ ملے گی۔ بہرحال بھوک اور قحط حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے ہوگی، اور خوف و ڈر حضرت کے قیام کرنے کے بعد ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت قائم علیہ السلام سے پہلے ایسے سال کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں لوگ بھوک اور قحط سے دوچار ہوں گے۔ قتل و غارت گری کا بھی بہت بڑا خوف لوگوں پر طاری ہوگا، اموال میں کمی، جانوں کا ضیاع اور اولاد کا فقدان ہوگا۔ یہ چیز تو کتاب خدا میں واضح بیان بھی ہے۔ روایت میں اس مالی بحران کا تذکرہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سال میں ہونا اس سے منافات نہیں رکھتے کہ یہ بحران پہلے سے موجود ہو اور امام مہدی کے ظہور تک جاری رہے، بلکہ ظہور کے سال یہ اور سخت ہو جائے اور اس کے بعد پھر فوج اور فتح و کشادگی ہو۔ بلاد شام پر اس فتنے کی مدت طولانی ہے۔ احادیث میں ہے کہ لوگ چاہیں گے کہ یہ بحران ختم ہو، لیکن ختم نہیں ہوگا، اور وہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں گے مگر ان کو راستہ نہیں ملے گا۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 298۔ اس کا وصف احادیث میں مغربیوں اور مشرقیوں کے فتنے کی طرح کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہر جگہ میں داخل ہوگا۔ جب بھی وہ اس فتنے کو ایک طرف سے ختم کریں گے تو دوسری طرف سے یہ اٹھ کھڑا ہوگا یا ایک اور جانب سے کھلنے لگے گا۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ 9 اور 10۔ اسی طرح اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ 63 میں کہ جب یہ فتنہ بڑے خارجی فتنے کا نتیجہ ہوگا تو اس کی یہ اوصاف طبیعی ہے، بلکہ روایات میں تو اس فتنے کو فتنہ فلسطین کا نام دیا گیا ہے۔ اسی کتاب میں صفحہ 93 میں ہے کہ بعض احادیث میں اس فتنے کی مدت 12 سال اور بعض میں 8 سال بیان ہوئی ہے۔ احتمال ہے کہ اس فتنے کی آخری مدت ہو، نہ کہ اس فتنے کی مدتیں مجموعی طور پر۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس فتنے کا آغاز لبنان کی داخلی جنگ سے ہو چکا ہے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ بلاد شام میں فتنہ ہوگا، گویا کہ شروع میں یہ فتنہ بچوں کا کھیل ہوگا، پھر ان کا معاملہ کسی کروٹ سیدھا نہ ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی ایک جماعت ہوگی،
یہاں تک کہ آسمان سے ندا دینے والا ندا دے گا کہ تم پر فلاں شخص کا ساتھ دینا واجب ہے، اور ہاتھ ظاہر ہوگا کہ جو اشارہ کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ چوتھا فتنہ جو ہے وہ 18 مہینے کا ہوگا۔ یہ اس وقت چھٹے گا کہ جب دریائے فرات سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر چکے گا اور اس پر امت ٹوٹ پڑے گی، پھر وہ 9 میں سے 7 مارے جائیں گے۔ فرات سے خزانے ظاہر ہونے میں جو قرقیسیہ کا معرکہ لڑا جاتا ہے اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ دمشق اور بھونچال، اس بارے میں احادیث بہت زیادہ اور واضح ہیں، بلکہ بعض روایات میں اس کی جگہ اور اس سے جو نقصانات ہوں گے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کا وقت مغرب کے افواج کے داخل ہونے سے پہلے بتایا گیا ہے۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زلزلے کے وقت مغرب کی افواج دمشق میں موجود ہوں گی۔ احادیث میں اسے 3 ناموں الرجفہ، النحسف اور الزلزلہ سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ جب وہ نیزے شام میں مختلف ہوں گی، یعنی 2 گروہوں کے درمیان جنگ ہوگی، یہ ختم نہ ہوگا مگر خدا کی آیات میں سے ایک آیت کے ذریعے سوال کیا گیا، یا امیر المومنین رجفعت کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ رجفع زلزلہ یعنی شام کی سرزمین پر ہوگا کہ جس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے مومنین کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب قرار دے گا۔ پس جب ایسا ہو تو برازین شہاب مخصوفہ یعنی مغرب کی افواج کی طرف اشارہ ہے، اور زرد جھنڈے والوں کا انتظار کرو کہ جو مغرب کی طرف سے آ کر شام میں اتریں گے۔ اس وقت ایک بڑا خوف اور سرخ موت ہے۔ جب یہ ہو تو پھر دمشق کی بستیوں میں سے ایک بستی کی زمین میں دھس جانے کے منتظر رہو۔ اس بستی کو ہرشا یا پھر خرشیہ مرمر سطح نسخہ بدل کہا جاتا ہے۔ اس وقت جگر خار کا بیٹا وادی سے نکلے گا اور دمشق کے منبر پہ چڑھے گا، تو چاہیے کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے خروج کا انتظار کرو۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 253۔ احتمال ہے کہ اس روایت اور دوسری روایت میں جس رجفہ کا ذکر ہے یہ اس کے علاوہ ہو جو دمشق اور اس کے گرد یعنی دھنسنے کا واقعہ ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان کافی یا تھوڑا فاصلہ ہو۔ بہرحال یہ مومنین کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان کافروں اور ان کے پیروکاروں کے رہائشی علاقوں پر ہو، اور مومنین اور مستضعفین کے گھر محفوظ رہیں، یا اس سے مراد یہ ہو کہ اس واقعے کے بعد مومنین و صالحین کے حق میں سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ دوسری روایات میں ایک اور جگہ پر بھی بیان ہے کہ یہ 2 جگہیں ہرستہ اور جابیہ ہیں۔ اس حدیث میں ہرستہ کا تحریف شدہ ہونا ہے۔ اس طرح یہ بھی روایت ہے کہ مسجد دمشق کی مغربی دیوار گرے گی۔ اس کا ذکر مغرب کی افواج کے بیان میں آئے گا، اور برازین شہب مغرب والوں کے گھوڑوں اور ان کی سواریوں کے وسائل اور ان کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ شہبہ رنگوں والے ہوں گے، یعنی ان کے کان کٹے ہوں گے یا ہوں گے ہی نہیں، شاید یہ جدید سواریوں کی طرف اشارہ ہو۔ جگر خارا کے بیٹے سے مراد ابو سفیان کی بیٹی ہند کا بیٹا ہے، کیونکہ سفیانی معاویہ کی اولاد سے ہوگا، جیسے کہ بعد میں اس کا ذکر آئے گا۔ روایات میں ہے کہ وہ وادی یابس سے ہوگا، اور یہ وادی ازرعات کے قریب ہواران علاقے میں واقع ہے کہ جو اردنی سوری سرحد کے نزدیک ہے۔ ایرانی اور مغربی افواج کا دخول شام۔ مغرب کے افواج کے شام کے داخلے کے بارے میں احادیث بڑی واضح ہیں، اور یہ شام میں 2 گروہوں کے درمیان سخت داخلی جنگ کے بعد ہوگا، جیسا کہ اوپر حدیث گزر چکی ہے۔ ابن حماد نے ابی صاحب سے روایت کی ہے کہ اس نے حشام ابن عبد الملک کے زمانے میں کہا، تم سفیانی کو نہیں دیکھ سکو گے مگر یہ کہ مغرب کی افواج آئیں، پس اگر تم دیکھو کہ سفیانی خروج کر چکا ہے، یہاں تک کہ دمشق کے منبر پر آ کھڑا ہوا ہے، تو کچھ نہ گزرے گا کہ تم مغرب والوں کو دیکھو گے۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ 76۔ یہ حدیث اور دوسری احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ بات تابعین میں مشہور و معروف تھی، اور راوی اس پر متفق نظر آتے ہیں کہ سفیانی کے خروج سے پہلے مغرب والوں کی افواج کا شام میں داخل ہونا ضروری ہے۔ مغربی افواج سے مراد، روایات میں جو لفظ مغربی ہے اس سے مراد مغرب کی اسلامی حکومت ہے جو اس وقت لیبیا، تیونس، جزائر
اور موجودہ مغرب پر مشتمل ہے، اور اس سے مراد مغربی حکومتوں کی افواج نہیں ہے، اور نہ ہی اس مغرب کی حکومت جس کے لیے پہلے مراکش کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس بات کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں اس لشکر کو برابر کا لشکر کہا گیا ہے۔ جہاں مغربی افواج مراد ہیں وہاں روایت میں غرب کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر مغرب مراد ہوا ہے تو وہاں لفظ مغرب اور مغربی عربی میں استعمال ہوا ہے۔ اردو میں ہم غربی افواج کا ترجمہ مغربی افواج اور اقوام سے کر رہے ہیں، اور مغربی افواج کا ترجمہ مغرب کی افواج سے کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اس لشکر کو پہنچنے کے وقت کو بھی معین کرتی ہے، اور وہ یہ کہ زمینی زلزلہ کے ساتھ ہی ان افواج کا شام میں داخلہ۔ ابن حماد کے مخطوطہ میں محمد بن حنفیہ سے ہے کہ مغرب والوں کے ابتدائی دستے دمشق پہنچے ہی ہوں گے کہ وہ عجائب کو دیکھیں گے کہ زمین دھس گئی، مسجد دمشق کا مغربی حصہ منہدم ہو گیا اور زمین میں ہرستہ نامی بستی دھس گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سفیانی کا خروج ہوگا۔ لیکن یہ طاقتیں کیوں داخل ہوں گی؟ ان کا کام کیا ہوگا؟ کس مہم پر آئیں گی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید شام کے بلانے پر آئیں گی، جو کہ روم اور یہود کی افواج کے خلاف ہوگا، یعنی خارجی دشمن کے خلاف شام کی مدد کرنے آئیں گی، یا ہو سکتا ہے کہ شام کے داخلی جھگڑے کہ جو بعض اطراف میں ہوں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کے عالم کی خواہش پر داخل ہوں گی۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ خراسان سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خاطر تمہیدی قوتیں کہ جو شام میں داخل ہوں گی تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ افواج آئیں گی، جبکہ سیاہ جھنڈوں والی افواج کے بارے میں جو کچھ روایت میں ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ہدف فقط ایلیا یعنی قدس ہے۔ بس اس لحاظ سے یہ مطالب ہوگا کہ مغرب سے افواج میں ان خراسانیوں کو قدس کی طرف پیش قدمی روکنے کے لیے آئیں گی، خاص طور سے جب ہم اس روایت کو دیکھیں جو یہ بتاتی ہے کہ ان کا مقابلہ قنطرہ شہر میں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد سوریہ کا شہر قنطرہ ہو جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس ابن حماد نے ظاہری سے روایت کی ہے کہ سیاہ جھنڈے یعنی خراسانی زرد جھنڈے والوں یعنی مغرب والے سے قنطرہ کے پاس ملاقات کریں گے۔ یہ دونوں آپس میں جنگ کرتے ہوئے فلسطین آ پہنچیں گے۔ مشرق والوں پر سفیانی خروج کرے گا۔ جب مغرب والے اردن میں اتریں گے تو ان کا صاحب مر جائے گا، تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو جہاں سے آیا تھا واپس وہیں پلٹ جائے گا، ایک گروہ حج کرے گا اور ایک گروہ اس جگہ باقی رہے گا۔ پس ان باقی ماندہ سے سفیانی جنگ کرے گا اور وہ سب سفیانی کی اطاعت میں آ جائیں گے۔ یہ مرسل روایت کے جو تابعین میں سے ایک کی طرف سے اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ شام کے اندر داخلی لڑائی ایرانیوں کو علاقے میں یہود کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے داخل ہونے کا موقع فراہم کرے گی، لیکن روم یا دوسری مخالف طاقتیں مغرب والوں کو ابھاریں گی وہ ان ایرانی فوج کے ساتھ جنگ کریں۔ اس مارکے کا مقام قطرہ بتایا گیا ہے، جبکہ ایرانی افواج فلسطین میں ہوں گی۔ یہ افواج مغرب کی فوجوں کو شکست دیں گی اور ان کا صاحب مر جائے گا۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان کا سربراہ کہ جو مغرب میں ہوگا وہ مر جائے گا، یا اردن کا سربراہ مر جائے گا جس کی مہمان میں یہ افواج ہوں گی۔ پس ان کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر سفیانی باقی ماندہ افواج کو اپنے تابع کر لے گا، جس کی بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایرانی افواج سفیانی کے خروج کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گی۔ ازالہ مغالطہ۔ اس وقت قاری کی توجہ اس امر کی طرف دلاتے ہیں کہ اس جگہ مغرب کے لشکر اور سیاہ جھنڈوں والی احادیث مغرب سے فاطمیون کی تحریک اور عباسیوں کی سیاہ جھنڈوں والے افواج کے ساتھ غلط ملت ہو جاتی ہے، جس طرح روام والی احادیث میں ہے کہ وہ صلیبی جنگوں اور ان کے حملوں کے ساتھ مخلوط اور مشتبہ ہو جاتی ہے۔ سابقہ تحریکوں اور زمانہ ظہور سے تعلق ہے۔ ان کے فوراً بعد سفیانی کا خروج اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جیسا کہ اوپر احادیث میں ہم نے ذکر کیا ہے، اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا، یا جیسا کہ اوپر احادیث میں ہم نے ذکر کیا ہے اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ دوسرے قرائن کے جو زمانہ ظہور اور اس دور کے واقعات سے متعلق ہیں، بنابراین ظہور کی احادیث میں زیادہ تر مغرب سے فاطمیون کے قیام یا عباسیوں کے سیاہ جھنڈوں والی افواج یا روم کی طرف سے جو صلیبی جنگیں ہوئیں ان سے متعلق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری احادیث کا زمانہ ظہور سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ روایات میں ایسے قرائن موجود ہیں کہ جو فقط زمانہ ظہور سے متعلق ہیں اور اس سے پہلے واقعات الصحب اور البقر بقا کی جنگ اقتدار۔
حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پس اس سال زمین پر مغرب کی جانب سے بہت زیادہ اختلافات ہوں گے، پس پہلی سرزمین جو خراب ہوگی وہ شام کی ہوگی اور 3 جھنڈوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اصحب کا پرچم، ابقا کا پرچم اور سفیانی کا پرچم۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابقا یعنی المقا الوجہ شام پر پہلے سے قابض ہوگا، اس کا اقتدار اپنے حریف الصحب یعنی الاصغر الوجہ سے پرانا ہوگا، کیونکہ احادیث میں ہے کہ الصحب کا انقلاب دارالحکومت اور حکومت کے مرکز سے باہر ہوگا اور وہ اقتدار پر قبضہ جمانے میں ناکام ہوگا، پس یا تو البقا ہی اصلی اقتدار کا مالک ہوگا یا پھر وہ انقلاب لانے میں کامیاب ہوگا اور اس کا دوسرا حریف الصحب اس پر حملہ آور ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر واضح اور حتمی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا، پس سفیانی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کے مرکز سے باہر کی طرف سے دونوں پہ ٹوٹ پڑے گا اور دونوں کو شکست دے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الاصب غیر مسلم ہوگا، کیونکہ بعض روایات میں اس کا وصف الالج لکھا گیا ہے جو کہ عام طور پر کافروں کا وصف ہوتا ہے۔ پہلے درجے کے مصادر میں جس کا ذکر ہوا ہے، جسے غیبت نعمانی میں ہے، تو اس سے مراد وہی البق ہے، کوئی اور شخص سفیانی کے مقابل میں نہیں ہوگا۔ احادیث میں ان دونوں کی سیاسی رجحان پر مذمت کی گئی ہے، اس سے اندازہ ہے کہ دونوں اسلام کی مخالفت میں کام کر رہے ہوں گے اور کافر طاقتوں کے موالی اتحادی ہوں گے۔ آنے والی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ الصحب روس کا حامی ہوگا، پس جب الالج قیام کرے گا اور مرکز کا تختہ الٹنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں قتل کر دیا جائے گا اور اس موقع پر اقتدار ترک یعنی روس کے پاس چلا جائے گا۔ کتاب الزام الناصب جلد 2 صفحہ 404۔ اگر روایت صحیح ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روس کے پاس اقتدار مختصر عرصے کے لیے آ جائے گا۔ البق جو کہ مغرب یعنی مغربی دنیا کا موالی ہوگا، اس کے اقتدار کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ اس وقت یہود اور اس کے اتحادی روم اپنے اقتدار کو پورے علاقے میں واپس لانے کے لیے اپنے اتحادی سفیانی کے انقلاب برپا کرنے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ بنابراین روایت میں ہے کہ شام میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور اس سے مراد روس اور مغربی طاقتوں کی ملک شام کے اقتدار کے لیے رسا کشی ہوگی۔ اس سے مراد وہ جنگ ہے جو ان دونوں کے حامیوں کے درمیان ہوگی اور دونوں کا مقابلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے جابر جعفی نے نقل کیا ہے کہ زمین کو پکڑ لو اور بالکل حرکت نہ کرو، نہ ہاتھ کو حرکت دو نہ پاؤں کو، یہاں تک کہ تم ان علامات کو دیکھ لو کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلا ہے فلاں کی اولاد میں اختلاف ہونا، دوسرا آسمان سے ندا کا آنا، تیسرا دمشق کی طرف سے فرج کشادگی اور فتح کی آواز کا آنا، چوتھا جابیہ نامی بستی کا شام میں دھنس جانا، پانچواں ترک برادران یعنی روس کی افواج کا آگے بڑھنا اور جزیرے میں اترنا، چھٹا روم کی افواج کا رملہ کی سرزمین میں اترنا۔ بس یہ ایسا سال ہے کہ مغرب کی جانب سے زمین پر ہر جگہ بہت زیادہ اختلافات ہوں گے۔ سب سے پہلی زمین جو خراب ہوگی وہ شام کی ہوگی اور 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، الصحب کی جماعت، دوسرا البقا کی جماعت اور تیسرا سفیانی کی جماعت۔ فلاں کی اولاد میں اختلاف سے مراد جس بادشاہ کی حجاز میں حکومت ہوگی اس کی اولاد ہے۔ روایات میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس سے یہی مراد ہے۔ یہ اختلاف امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اس بادشاہ کی اولاد کے اختلاف کے نتیجے میں حجاز سیاسی بحران میں مبتلا ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی حالات میں ہوگا۔ دمشق کی طرف سے جو آواز آئے گی یہ وہی آسمانی آواز ہے جسے لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ دمشق یا غرب سے آئی ہے، یا صرف عراق والوں کو ایسا معلوم ہوگا، کیونکہ امام علیہ السلام کی حدیث جابر بن یزید سے ہے کہ جو کہ کوفے کا رہنے والا ہے اور آپ اس سے فرما رہے ہیں کہ تم کو دمشق کی طرف سے آواز آئے گی۔ روایات میں 2 الفاظ اخوان الترک اور معرکۃ الروم قابل غور ہے۔ اخوان الترک سے مراد روس ہی ہیں کیونکہ اس سے ترکیہ کے ترک مراد نہیں ہو سکتے، اور معرکۃ الروم سے مراد مغربی جنگی قوتیں ہیں، اور روایت ہے کہ ترک کی جانب سے لڑائی لڑنے والے ہیں اور ان کے پیچھے روم کی الغار ہے۔ اس حدیث میں بھی ترک سے مراد روس ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 237۔ ایک اور روایت میں ملک شام میں 3 پرچم کا ذکر ہے، حسنی پرچم یا جماعت، دوسرا اموی پرچم یا جماعت، اور تیسرا ہے
قبیسی پرچم یا جماعت۔ سفیانی پرچم آئے گا اور ان تینوں جماعتوں کا خاتمہ کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بحار الانوار میں روایت ہے، اے سدید اپنے گھر بیٹھ جاؤ اس طرح ساکن جس طرح رات اور دن تجھے خبر ملے کہ سفیانی نے خروج کیا تو ہمارے پاس آ جاؤ اگر پیدل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا سفیانی سے پہلے بھی کچھ ہوگا؟ تو آپ نے تینوں انگلیوں سے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ 3 پرچم ہوں گے، حسنی پرچم، اموی پرچم اور قصبیسی پرچم۔ پس جبکہ وہ اس حالت میں ہوں گے تو سفیانی خروج کرے گا اور ان پر ٹوٹ پڑے گا، ان کو ختم کر کے رکھ دے گا جس طرح کھیت کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور میں نے اس کی مانند کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس روایت کو قبول کرنا اس لیے ذرا مشکل ہے کہ یہ روایت ان بہت ساری روایتوں کے ساتھ معارض ہے کہ جن 3 جماعتوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ 3 پرچم الصحب، البقاء اور سفیانی کے ہوں گے، کیونکہ کلینی نے الکافی میں اگرچہ پیدل ہی کیوں نہ آنا پڑے یہ روایت اس کو نقل کیا ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ آخری حصے میں بڑھایا گیا ہو یا بعض روایت کی تفسیر ہو جو اصل کے ساتھ مل گئی ہو۔ اگر اس کو بھی فرض کر لیں تو حسنی پرچم سے مراد حسینی پرچم ہے، اور عبارت میں حسینیہ کی جگہ حسنیہ آ گیا ہے، اور اس سے مراد خراسان سے نکلنے والے سیاہ پرچم ہیں جن کی افواج شام میں مغربی افواج کے ہمراہ موجود ہوں گی۔ اموی پرچم الصحب والا پرچم ہوگا، اور قبسیہ کے پرچم سے مراد البقاء کا پرچم ہوگا، کیونکہ بہت ساری روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ اس کا تعلق مصر سے ہوگا، جس طرح سفیانی مصر پہ بھی حکومت کرے گا، واللہ العالم۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی ہاشم سے ایک مرد مالک بنے گا، یعنی اقتدار حاصل کرنے کا، بنی امیہ کو قتل کرے گا اور تھوڑوں کو باقی چھوڑ دے گا، اور بنی امیہ کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ پھر بنی امیہ کا ایک آدمی خروج کرے گا اور ہر مرد کے بدلے 2 مردوں کو قتل کرے گا، سوائے عورتوں کے کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ پھر مہدی علیہ السلام خروج کریں گے۔ روایت یہ نہیں بتاتی کہ اس ہاشمی کی حکومت سفیانی سے پہلے کس علاقے میں ہوگی، ہو سکتا ہے یہ حکومت حجاز یا عراق میں ہو، اور اگر اس سے مراد ملک شام ہے تو یہ بھی واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ روایات میں اس بات پر منطبق ہے کہ سفیانی کا خروج البقاء اور الصحب دونوں کے خلاف ہوگا، وہ دونوں کو قتل کرے گا کیونکہ دونوں ہی اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہوں گے۔ سفیانی کا خروج۔ ظہور امام علیہ السلام کی تحریک میں سفیانی کا شمار ایک اہم ترین شخصیات میں سے ہوتا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا براہ راست سخت ترین اور بدترین دشمن ہوگا، اگرچہ حقیقت میں امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ ان بڑی استکباری عالمی طاقتوں سے ہوگا جو اس کی پشت پر ہوں گی، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حتمی وعدوں سے ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ تحقیق حضرت قائم علیہ السلام کا معاملہ اللہ کی جانب سے حتمی ہے اور سفیانی کا معاملہ بھی اللہ کی طرف سے حتمی ہے۔ حضرت قائم علیہ السلام نہیں ہوں گے مگر سفیانی کے ساتھ۔ کتاب بحار الانوار جلد 53 صفحہ 182۔ سفیانی کے بارے میں احادیث تقریباً متواتر ہیں، اور بعض احادیث تو الفاظ کے ساتھ بھی تواتر رکھتی ہیں، یعنی الفاظ بھی ایک ہی ہیں۔ سفیانی کی شخصیت اور اس کے بعض خصوصیات کو یہاں بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں جو سلسلہ وار احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ سفیانی کا نام اور نسب۔ تمام علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس کی نسبت سفیانی ہے، اس لیے کہ وہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، جس طرح روایات میں اسے جگر خوارہ کا بیٹا بھی کہا ہے۔ اس سے مراد اس کی نسبت اس کی دادی ابو سفیان کی بیوی ہندہ کی طرف ہے، جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام شہید کا جگر نکال کے چبایا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، جگر خوارہ کا بیٹا وادی یابس سے خروج کرے گا، وہ ایک مربوع آدمی ہوگا، یعنی شانے کٹے ہونے کی وجہ سے چکور لگے گا، اس کا چہرہ وحشی جیسا اور سر بڑا ہوگا، اور چہرے پر چیچک کے نشانات ہوں گے۔ جب تم اسے دیکھو گے تو یہ خیال کرو گے کہ یہ کانا ہے، اس کا نام عثمان اور باپ کا نام اینیا ہے کہ جو ابو سفیان کی اولاد سے ہے۔ وہ سکون اور چشموں کے سرزمین پر آئے گا، یعنی دمشق، اور اس کے منبر پہ چڑھے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 205۔ شیعوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ وہ ابو سفیان کے بیٹے انبسا کی اولاد سے ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے انینیا کو انبسا کی بگڑی ہوئی شکل قرار دیا۔ ابو سفیان کے 5 بیٹے تھے، عتبہ، معاویہ، یزید،
انبسا حنزلہ، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے معاویہ کے نام جو خطوط ہیں ان میں سے ایک خط میں یہ نص وارد ہوئی ہے کہ وہ معاویہ کا بیٹا ہوگا، بتحقیق تیری اولاد سے ایک بدبخت ملعون بیٹا، اللہ نے اس کے دل سے رحمت اور مہربانی کو نکال دیا ہے اور اس کے ماموں قلب ہیں، گویا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ خالد بن یزید ابی سفیان کی نسل سے ہوگا، ہو سکتا ہے معاویہ بن ابی سفیان کی اولاد سے ہو اور اس کے اجداد میں انبسا، عتبہ اور یزید کے نام آتے ہوں۔ اس طرح یہ شک ہے جو کہ علماء اہل سنت میں مشہور ہے، دور ہو جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ بن یزید ہوگا۔ ہماری کتابوں میں بھی ایک مقام پر ان کا نام عبداللہ وارد ہوا ہے، لیکن مشہور ہے کہ اس کا نام عثمان ہوگا کہ جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں سفیانی کی خباثت اور یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر، کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت پہ مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔